بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. یہ احادیث جیسا کہ پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، استئذان سے متعلق چل رہی ہیں کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہیں اور مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، ان سے متعلق احادیث چل رہی ہیں۔ تو دوسرے کے گھر جانے کے بارے میں تو پچھلے مجلس میں بیان ہوا تھا کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ جس شخص کے گھر جا رہے ہوں وہ اجازت دے تو پھر اس کے گھر میں داخل ہوں، ورنہ نہ ہو۔ اپنے گھر میں آدمی اگر داخل ہو تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، داخل ہوتے وقت، اور گھر میں داخل ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرے، اور جب کھانا کھائے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے رات گزارنے کی جگہ ہے نہ کھانا کھانے کی جگہ ہے۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کر لیا گھر میں داخل ہو کر اور کھانا کھاتے وقت، تو شیطان سے وہ گھر محفوظ ہو گیا۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور نہ یہاں کھانا کھا سکتے ہو، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نے اللہ جل جلالہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کی موجودگی میں تمہارا یہاں پر گزر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ ادرکتم المبیت، لو بھائی تمہیں رات کو رہنے کی جگہ مل گئی، کیونکہ اس آدمی نے اپنے اللہ کا ذکر کیے بغیر یہ گھر میں داخل ہو گیا ہے، تو اب یہ گھر جو ہے یہ تمہارے لیے تمہارا ٹھکانہ بن گیا اور تمہیں گھر میں رات کو رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور اگر وہ شخص کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو پھر شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں رات کے رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور تمہیں کھانے کی جگہ بھی مل گئی، تو وہ اس گھر میں شیطان رات کو رہتا بھی ہے اور اس کے کھانے کے اوپر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس بات کی کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرے اور جب کھانا کھائے تو بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو شیطان اس کے گھر میں ٹھہرے گا اور شیطان کو اس کے گھر میں ٹھکانہ ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔
تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان کو رات کے رہنے کی جگہ مل جاتی ہے اور کھانا مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہ ہو گھر میں تو شیطان کو اس گھر کے اندر تصرف کرنے کا بڑا میدان مل جاتا ہے. اب شیطان کا تصرف کیا ہوتا ہے؟ وہاں گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ کہ وہ اور غفلت پیدا کرے گھر والوں کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہوں، گناہوں کا ارتکاب کریں. گناہ بہکائے گا، گناہ کے رہنے والوں کو گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی یاد سے دور ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا بے برکتیاں گھر کے اندر پیدا ہوں گی شیطان کے موجود رہنے کی وجہ سے. اور کھانے کے اندر یہ کہ جو شیطان کو کھانے پر تصرف حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یہ تصرف بھی کر سکتا ہے کہ حلال حرام کی فکر مٹا دے، اللہ بچائے دل سے، اور جائز ناجائز کی فکر مٹا دے. اور جو کچھ کھائے انسان بجائے اس کے کہ وہ اس کی جان کو لگے اور اس سے اس کو قوت حاصل ہو، الٹا اس شیطان کے تصرفات کی وجہ سے اس میں بے برکتی ہو جائے، اس کی وجہ سے صحت خراب ہو جائے، یا اس کھانے کے نتیجے میں انسان کے دل میں گناہوں کے جذبات پیدا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے میں اور نیکی کے جذبات میں ایک خاص تعلق رکھا ہے. یعنی کھانا اگر حلال ہوگا، پاک ہوگا اور اللہ کے ذکر سے معمور ہوگا تو وہ دل میں نیکیوں کے جذبات پیدا کرے گا. آدمی کے دل میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل صالح کی ترغیب ہوگی. لیکن اگر آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا دل میں جسم میں جا کر ہو سکتا ہے اس کو گناہوں پر آمادہ کرے، بدی پر آمادہ کرے، خراب خیالات پیدا ہوں، وسوسے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے جذبات پیدا ہوں. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء کرام سے خطاب کرتے ہوئے والد نے فرمایا کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاک غذائیں کھاؤ. پاک غذائیں سے مراد حلال غذائیں، حلال غذائیں کھاؤ، حرام سے بچو. اور حلال غذائیں کھاؤ گے اور اچھی غذائیں کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ ہوگا واعملوا صالحا، کہ نیک کام کرو. یعنی جب حلال غذائیں کھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں نیک جذبات پیدا ہوں گے، نیک خیالات آئیں گے اور نیکی کرنے کا کی خواہش اور اس کا شوق پیدا ہوگا، اس کی امنگ پیدا ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے حلال میں اور نیکی کے جذبات میں. حلال کھانا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اچھے خیالات پیدا کرتا ہے، اچھے جذبات پیدا کرتا ہے. اور حرام کھانا، ناپاک کھانا، یہ جو ہے یہ انسان کے دل میں معصیتوں کے، گناہوں کے جذبات پیدا کرتا ہے، ظلمت پیدا کرتا ہے. ہم لوگ تو ہو گئے ہیں اللہ بچائے بےحیس، یہ کھا لیا یا وہ کھا لیا، کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی اپنے بندے کو حص عطا فرماتے ہیں، دین کی حص عطا فرماتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غذا بھی اس کے پیٹ میں جائے گی اس کے اثرات یا انوار محسوس کرے گا یا ظلمتیں محسوس کرے گا. یا تو اس کو نیکی کا نور نظر آئے گا اور یا پھر اس کے دل میں ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں کسی دعوت میں چلا گیا اور کسی اللہ کے بندے نے دعوت کی تھی تو دعوت قبول کرنے کی غرض سے ان کے پاس چلا گیا، جا کر ان کا کھانا کھا لیا. اب بعد میں پتہ لگا کہ وہ صاحب جو تھے ان کی آمدنی کچھ مشکوک سی تھی، یعنی مکمل طور سے حلال آمدنی نہیں تھی، اس میں کچھ حرام کی آمدنی بھی تھی، کچھ مشکوک آمدنی تھی. تو فرماتے ہیں اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ 1 مہینے تک میرے دل میں
जज्बात पैदा होते रहे। उस खाने का असर ये हुआ कि एक महीने तक गुनाह के जज्बात, ये गुनाह कर लूँ, ये गुनाह कर लूँ, ये गुनाह कर लूँ, ये गुनाह कर लूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले ज़माने में ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि उसमें गुनाहों की तरफ तवज्जो ही नहीं होती थी और अल्लाह ताला ने गुनाहों से नफरत पैदा कर दी थी। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में नेकी की मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं और मासियत की और गुनाहों की नफरत पैदा कर देते हैं। लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये अल्लाह सहाबा किराम की ज़िम्मत बयान करवाई कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में ईमान को महबूब कर दिया है और उसको तुम्हारे दिलों में ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है और अमल सालिह को खूबसूरत बना दिया और गुनाह और फिस्क और इस्यान और नाफरमानी इसको तुम्हारे लिए मकरूह बना दिया, ना उससे तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दी। तो अल्लाह के नेक बंदों के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होती है, उसकी तरफ रग़बत नहीं होती। लेकिन हज़रत फरमाते हैं कि जब वो चूंकि उस दिन वो लुक़मा ऐसा चला गया कि जो मशकूक किस्म का था, इस वास्ते उसकी वजह से 1 महीने तक मुझे अपने दिल में जुल्मत महसूस होती रही और जज्बात गुनाहों के पैदा होते रहे कि ये कर लो वो कर लो। ये असर होता है उस ग़िज़ा का जिसके ऊपर शैतानी असरात हो और उस ग़िज़ा का जिसको शैतानी असरात हो जो महफूज हो और उस पर अल्लाह के जिक्र के असरात हो, उसका नूर ही कुछ और होता है। पहले भी आपको वाक़या सुनाया था कि देवबंद में एक बुजुर्ग थे, वो घास काटा करते थे और घास काट के अपना पेट पालते थे। तो 6 पैसे शायद रोज़ाना मिलते थे उनको उस ज़माने के घास काटने के। मैंने अपने भाई जमाजे सुना कि 6 पैसे मिला करते थे, तो 2 पैसे उसमें अपने घर का खर्चा चलाते थे और 2 पैसे सदका करते थे और 2 पैसे जमा करते थे कि जब वो कुछ जमा हो जाते तो उससे दारुल के बड़े बड़े असातिज़ा की दावत किया करते। और दावत क्या होती थी? खुश्क चावल और दाल, बस ये दावत होती, खुश्क चावल और दाल। इसकी दारुल के जो बड़े बड़े अकाबिर थे, बड़े बड़े उलमा, उनकी दावत किया करते थे और ये हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक दावत कर देते। तो हज़रत फरमाते थे, हज़रत मौलाना याकूब साहब फरमाते थे कि मुझे इस अल्लाह के बंदे की दावत का इंतज़ार रहता है, इस दाल और खुश्क चावल के दावत का इंतज़ार रहता है, इसलिए कि जब ये जिस दिन हम इसका ये खाना खा लेते हैं, दाल और चावल इसके खा लेते हैं, तो सारे महीने कल्ब में एक नूर महसूस होता है, अल्लाह तबारक व तआला के ईमान का नूर महसूस होता है और उसकी वजह से नेकियों के जज्बात पैदा होते हैं, अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो कहते हैं इस वास्ते इंतजार रहता है। वो क्या बात थी? क्या है? बिल्कुल 100% रिज़्क़ हलाल, जिसमें हराम का कोई शायबा ही नहीं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ। और जिस जज्बे से वो अल्लाह का बंदा इन बुजुर्गों की दावत करता होगा, वो जज्बा ईमान का जज्बा, वो जज्बा अमल सालेह का जज्बा, वो सारे उसके ईमान के और अमल सालेह के अनवार अल्लाह तबारक व तआला उसके खाने में मुंतकिल फरमा देते। वो खाना खाया तो फरमाया कि दिल में नूर पैदा हो। तो ये न समझे कि जो हम खाना खाते हैं ये बस खा लिया और भूख मिट गई और मजे उड़ा लिया और किस्सा खत्म हो गया। ये जो कुछ भी हम खाते हैं ये इसके बड़े असरात होते हैं जिंदगी के ऊपर, और या नूर पैदा होता है या जुल्मत पैदा होती है। अच्छा खाना है, हलाल है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाया गया है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर नूर पैदा फरमाएंगे। और बुरा खाना है, हराम है या मशकूक है, मुश्तबा है, तो अल्लाह बचाए उसकी जुल्मत होती है और उसकी जुल्मत की वजह से बाज़ औक़ात आदमी गलत रास्तों पर पड़ा रहता है। और तीसरी बात तो हदीस में आई है बहुत सही अल्फाज में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औक़ात अल्लाह का बंदा, एक बंदा दुआ मांगता होता है इस हालत में कि उसके बाल परागंदा हैं, चेहरे पर जिस्म पर मट्टी है और बाल परागंदा हैं और वो हाथ फैला हुए अल्लाह ताला को पुकार रहा है, या रब या रब या रब, ये कर दे, या रब वो कर दे। लेकिन फरमाया कि उसका खाना हराम, उसका पहनना हराम और उसके जिस्म पर जो गोश्त उगा है वो गोश्त हराम के माल से उगा है।
تو جب کھانا حرام ہے اور پہننا حرام ہے تو فرمایا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ باوجود کہ وہ پکار رہا ہو، کتنی الہاؤداری سے پکار رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، اس واسطے کہ کھانا حرام کھا رہا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ آدمی کی غذا جو ہے وہ حلال ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے انوار سے معمور ہو۔ یہ جو فرمایا جا رہا حدیث میں کہ جب ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، غفلت کی حالت میں کھا لیا، تو غفلت کی حالت میں کھا لیا تو شیطان کہتا ہے بس مجھے کھانا مل گیا، اب تو وہ کھانا شیطان کا ہے، وہ کھائے گا اور کھانے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس طعام کی، اس کھانے کی ظلمت پیدا کرے گا، گناہوں کے جذبات پیدا کرے گا، وسوسے لائے گا۔ یہ آج ہمارا جو حال ہے سب تقریباً کوئی بھی اس سے مستثنا ہوگا کہ بھائی نمازوں میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے رہتے ہیں، خطرات آتے رہتے ہیں اور گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، اور اس کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ یا تو کھانا جو ہے اس میں وہ 100% حلال نہیں ہے، کوئی حرام کی آمیزش اس میں موجود ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر کھانا حلال ہے تو غفلت کے ساتھ کھایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر کھایا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کھانے کی برکت اٹھ گئی ہے اور اس سے غلط سلط خیالات، وسوسے، خطرات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ آئے دن لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں، یہ خطرات آتے ہیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوٹتا نہیں ہے، دل میں بار بار تقاضے گناہ کے اور دائیں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ شیطان کو ہم نے گھر میں رہنے کا، رات کو رہنے کا اسباب بھی مہیا کر رکھے ہیں اور کھانے کے اسباب بھی مہیا کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے گھروں کو پاک رکھنا چاہتے ہو شیطان سے، اور شیطان سے پاک رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرو گے، جتنا ذکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کے اندر، اتنا ہی شیطانی اثرات سے گھر میں، شیطانی اثرات سے گھر پاک ہوگا۔ اور جب ذکر کرو گے اللہ کا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اور بھائی ایک اور عذاب جو ہمارے معاشرے پر مسلط ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے رحمت سے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی، اس میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ یا کتا ہو، ایسا کتا کہ جو ایک تو کتا ہوتا ہے جو چوکیداری کے لیے رکھ لیا کسی نے مجبوراً، اس کو تو اس کی شرعن اجازت ہے، لیکن ویسے ہی جو عادت کے طور پر، مشغلے کے طور پر کتا پال لیا ہے، گھر میں موجود ہے، تو کتا اگر موجود ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور تصویر اگر موجود ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج جا کر دیکھو، اللہ بچائے، گھروں کو کہ بت خانے بنے ہوئے ہیں، تصویریں لٹکی ہوئی ہیں دیواروں پر، بستروں پر، چادروں پر اور چیزوں کے اوپر تصویروں کا ایک سیلاب ہے جو گھروں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو جس کا مطلب کیا کہ تصویریں گھر میں موجود ہیں اور نمایاں طریقے پر لٹکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کے لیے تو راستہ بند کر رکھا ہے ہم نے گھروں میں، اور اللہ کے ذکر سے محروم ہے، لہٰذا شیطان کے لیے راستہ کھول رکھا ہے۔ تو شیطان کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ملائکہ اور فرشتوں کا راستہ بند ہے۔ تو اب بتاؤ اس گھر کے اندر نور کیسے آئے گا، اس میں برکت کیسے آئے گی؟ اس میں تو شیطان کا تصرف ہوگا، بے برکتیاں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں گناہوں کے جذبات پیدا ہوں گے، وسوسے اور خطرات آئیں گے، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تو وہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو پاک کریں ان ناجائز چیزوں سے اور اللہ کے ذکر سے آباد کریں تو انشاءاللہ اس میں فرشتے رحمت کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے تو برکتیں آئیں گی تو
جذبات اچھے پیدا ہوں گے، نیک کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اس کا شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے جو سبق اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ کہ ذکر کیا ہو، فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی ذکر کرو۔ تو حدیث میں جو دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی کہ جب بھی گھر سے باہر آؤ تو گھر میں داخل ہوتے وقت دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا گھر میں داخل ہوتے وقت تلقین فرمائی، اور آپ خود بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور کیا عجیب دعا ہے، ایسی دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اس دعا کے اندر جمع ہیں۔ فرمایا اللہم انی اسألک خیر المولج یا خیر المولج، یہ دونوں طرح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں داخلے کی بھلائی کا، یہ جو میں داخل ہو رہا ہوں گھر کے اندر، اے اللہ اس داخلے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں آپ سے۔ اب دیکھو لفظ دیکھو کہ داخلے کی بھلائی، تو داخلے کی بھلائی کے اندر اگر غور کرو تو دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جو انسان کے گھر سے متعلق ہے سب جمع ہو گئی۔ کیا مانا کہ اللہ جب داخل ہو گھر میں تو اچھا منظر سامنے آئے، عافیت کا منظر سامنے آئے، کوئی حادثہ، کوئی صدمے کی چیز، کوئی تکلیف کی چیز، کوئی پریشانی کی صورتحال سامنے نہ آئے۔ جب آدمی گھر میں جاتا ہے تو خود پتہ نہیں گھر میں پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، آدمی داخل ہو اور معلوم ہو کہ بھائی فلاں بچے کو حادثہ پیش آ گیا، فلاں کو بیماری ہو گئی، فلاں کو تکلیف کھڑی ہو گئی، یا فلاں حادثہ پیش آ گیا گھر کے اندر، یا کوئی ایسی خبر مل جائے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب دعا حضور نے تلقین فرمائی کہ داخل ہو، یا اللہ داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں، کیا مانا کہ اللہ جب داخل ہو تو اچھا منظر نظر آئے، عافیت کا منظر نظر آئے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی سانحہ نہ ہو، کوئی صدمے کی بات سننے میں نہ آئے، سب کو میں خوش خرم پاؤں گھر میں۔ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ دوسرا کیا، داخلے کی بھلائی، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یا اللہ جب تک میں گھر میں رہوں، جب تک میں گھر میں رہوں تو اس وقت تک میرے بھلائی میرے ساتھ رہے، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی۔ یہ گھر میں جاؤں تو جو کام کروں اے اللہ وہ آپ کی رضا کے مطابق ہو، آپ کے دین کے مطابق ہو، کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، کوئی معصیت کا ارتکاب نہ ہو، اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ سب باتیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں، تو میرے جب داخل ہو تو بھلائی کے ساتھ ہو، اور جب تک رہو گھر میں تو بھلائی کے ساتھ رہو۔ اور اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اور اے اللہ یہاں سے نکلنے کی بھلائی بھی مانگتا ہوں، نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ کیا مانا کہ جب داخل ہونے کے بعد کبھی نہ کبھی تو گھر سے نکلوں گا، تو جب نکلوں گا گھر سے تو اے اللہ وہ بھی اچھی حالت میں نکلوں، ایسا نہ ہو کہ کسی پریشانی کی وجہ سے نکلنا پڑے، گھر میں اچانک کسی کو بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگنا پڑا اچانک، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، چور ڈاکو آ گیا اور اس کی وجہ سے اچانک گھر سے باہر نکلنا پڑا، تو یہ اچھا باہر نکلنا نہ ہوا، باہر نکلنے کی بھلائی نہ ہوئی۔ تو اللہ میں آپ سے باہر نکلنے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں، داخل ہونے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں، اور باہر نکلنے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، اور اے اللہ میں آپ کا نام لے کر داخل ہو رہا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں اپنے گھر میں۔ کیا مطلب کہ اللہ یہ گھر میں واپس آنا اور گھر میں داخل ہونا میری قدرت میں نہیں تھا، یہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں دوبارہ اپنے گھر میں واپس آ جاؤں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی گھر سے باہر نکلا لیکن گھر میں واپس لوٹ کر نہ آ سکا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی خرابی کھڑی ہو گئی، کچھ ہو گیا۔
बाहर से वापस घर में आने की नौबत नहीं आई। लेकिन अल्लाह आपका नाम लेकर दाखिल हो रहा हूँ, यानी इस एतराफ के साथ दाखिल हो रहा हूँ कि सिर्फ आपका करम है, आपका फजल है, आपका इनाम है कि मुझे वापस अपने घर में आफियत के साथ आपने भेज दिया। बिस्मिल्लाह वलजना, अल्लाह के नाम से मैं दाखिल हो रहा हूँ, अल्लाह की तौफीक से दाखिल हो रहा हूँ, ये एतराफ करके। वह बिस्मिही खरजना, और अल्लाह जब निकलूंगा तो भी आपके नाम से ही निकलूंगा, यानी आपके नाम का की से आपके ज़ात से इस्तिआनत करके मैं निकलूंगा, मदद मांग कर निकलूंगा कि अल्लाह जब बाहर जाऊं तो बाहर जाकर भी कोई खराबी पैदा ना हो। तो ये दुआ फरमाई कि अल्लाह दाखिले की भलाई मांगता हूँ, निकलने की भलाई मांगता हूँ, दाखिल हो रहा हूँ तो भी आपके नाम से दाखिल हो रहा हूँ, निकलूंगा तो आप ही के नाम से निकलूंगा। वअलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, और अपने परवरदिगार अल्लाह ही के ऊपर हमारा भरोसा है। क्या माना कि अल्लाह मैंने अब अपना ये दुआ मांगकर अपना मामला आपके हवाले कर दिया, ये दुआ मांगकर मैंने अपना मामला आपके हवाले कर दिया। अब मुझे आपकी जात पर भरोसा है कि आप मेरे हक में जो कुछ करेंगे वो मेरे हक में बेहतर होगा। तवक्कुल करता हूँ, भरोसा करता हूँ आपकी जात। अब आप अंदाजा लगाओ कि हैं चंद कलिमात छोटे से, लेकिन इन सारे कलिमात में कायनात पोशीदा है मानी की। और अगर ये कबूल हो जाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि घर में दाखिला भी अच्छे भलाई के साथ हो, निकलना भी भलाई के साथ हो, तो दीन और दुनिया की सारी भलाइयाँ इसमें इकट्ठी हो गई। ये तलकीन फरमाई नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला जिक्र घर में दाखिल होते वक्त यह है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलद व खैरल मखरज व बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिही खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। जब बंदा ये कहकर दाखिल हो, और जरा थोड़ा सा ध्यान करके दुआ करी जाए। मैं ये नहीं कि ज़बान से दुआ पढ़ ली, ज़बान से दुआ पढ़ लेने में भी तासीर है बेशक और उसका भी असर है, लेकिन ज़रा ध्यान करके ये जो मैंने बातें अर्ज की हैं इसकी तशरीह में, इसका अगर ध्यान देकर दाखिल होते वक्त ये अल्फाज अदा किए जाएँ तो इंशाअल्लाह फिर देखो उसमें क्या बरकत और क्या नूर मालूम होगा। एक तो ये, दूसरा ये कि जब दूसरा जिक्र अल्लाह तबारक व तआला का यह है कि जब घर में दाखिल हो तो जो लोग मौजूद हैं उनको कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अपने घर वालों को सलाम करो। ये दूसरा जिक्र है अल्लाह तबारक व तआला का। तो दुआ है उनके लिए सलामती, तो मैं आपके लिए सलामती मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह की रहमतें मांगता हूँ, अल्लाह की बरकतें मांगता हूँ। ये दूसरा जिक्र है। बल्कि अगर घर खाली भी हो, जबकि घर खाली हो तब भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे, क्योंकि फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। तो इंसानों को न सही फरिश्तों को सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जब ये दुआ भी कर ली अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल का इज़हार भी कर दिया, सलामती की भी दुआ मांग ली, अल्लाह ताला का जिक्र हो गया। जब अल्लाह ताला का जिक्र हो गया तो शैतान कहता है भाई यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा, यहाँ हमारा दाखिला बंद है। अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया शैतान से हिफाजत करना, अपने घर की इतना आसान कर दिया, ये जो कलिमात कहो और शैतान से महफूज हो जाए। इसी तरह खाने के वक्त में अल्लाह का जिक्र जो है वो, और मुसलमान को मालूम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें, बल्कि शुरू यहाँ से करें कि जब खाना सामने आए तो उस वक्त में दुआ पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है वो यह है कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा रज़क़तनीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। जब खाना सामने आया, अभी शुरू भी नहीं किया, खाना सामने आया, उस वक्त है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा रज़क़तनीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये खाना, इस खाने का रिज़्क़ अता फरमाया, मेरी किसी कुव्वत और ताकत के बगैर मुझे अता फरमाया। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने एतराफ़ कर ले अपने आजिज़ी का, अपनी दरमांदगी का, कि अल्लाह मेरे बस में नहीं था कि ये रिज़ा मेरे पास आती, ये महज
آپ کا فضل و کرم ہے, آپ نے رزق عطا فرمایا ہے, میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رزق دیا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر رزق دیا. یہ کیا کہہ دیا بغیر طاقت کے دے دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو کما کے لایا, دن بھر محنت کی اور اپنا خون پسینہ ایک کیا, تب پیسے ملے اور پیسے ملنے کے نتیجے میں پھر وہاں سے جا کر بازار سے چیزیں خریدی, آٹا خریدا, گوشت خریدا, یہ سودا سلب خراب کے اور پھر گھر میں گھر والوں نے پکایا, تب آیا. تو میری قوت طاقت تو ہے اس میں شامل. تو یہ کیا کہہ دیا کہ میری طاقت کے بغیر یہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ در حقیقت اس جملے سے توجہ دلائی جا رہی ہے اس بات کی طرف کہ نادان یہ نہ سمجھنا کہ تم نے جو محنت مزدوری کی تھی یا ملازمت کی تھی یا تجارت کی تھی, اس تجارت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تمہیں یہ ملتا کھانا. ارے تمہارا کام اتنا ہی تو تھا کہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے. تم دکان کھول کے بیٹھ گئے, گاہک کو بھیجنا کس کا کام ہے؟ کس نے بھیجا تمہارے پاس گاہک کہ وہ آ کر تم سے سامان خریدے؟ گاہک بھیجنے والا تو کوئی اور ہی ہے. کتنے ہیں جو دکان کھولے بیٹھے ہیں صبح سے لے کے شام تک, لیکن مکھیاں مار رہے ہیں اور کوئی گاہک نہیں آتا. اور کتنے ہیں جو ملازمت کی تلاش میں جوتے چٹکاتے پھر رہے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی. بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں, کوئی ایم اے ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی بی اے ہے, لیکن ملازمتوں کی درخواستیں لیے پھر رہے ہیں, نہیں ملتی ملازمت. لیکن ملازمت کس نے دلوائی؟ اور وہ تجارت اگر کر رہے ہو تو گاہک کس نے بھیجا؟ اگر کاشتکاری کر رہے ہو تو تم نے تو بیج ڈال دیا تھا زمین کے اندر, لیکن اس بیج کو کوپل بنانا, کوپل کو پودا بنانا, یہ کس کا کام تھا؟ تمہارے بس میں تھا کہ اس بیج کو اس کے اندر سے پودا نکال لیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اس بیج میں سے کوپل نکالی, کوپل کو پودا بنایا, پودے کے اوپر ساری کائنات کی طاقتیں صرف ہو رہی ہے. سورج اس پر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے, چاند اس پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے, ہوائیں اس کے اوپر چل رہی ہے, بارشیں اس پر برس رہی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ کوپل پودا بن جائے اور پودا بن کر تمہارے ہاتھ میں روٹی آ جائے. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ من غیر حول منی ولا قوہ, اس کا یہ اعتراف کرایا جا رہا ہے بندے سے کہ باوجود ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو کچھ میرے بس میں تھا ملازمت یا زراعت یا تجارت وہ کر لی, لیکن میری ملازمت زراعت تجارت کی تاثیر یہ نہیں تھی کہ میرے ہاتھ میں آ جاتا جب تک آپ کی توفیق نہ ہوتی. تو یہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل, اللہ کے اوپر بھروسہ, کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی ہر کوشش کامیاب ہو جائے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. اس کا کام کوشش کرنا ہے, توفیق دینا اور کامیاب کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ فرمایا کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ رزق دیا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر دیا. یہ کہہ دیا کھانا سامنے آنے پر. جب کھانا شروع کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں یہ کھانا. یہ ایک مرتبہ پھر اعتراف ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. اور پھر جب کھا چکا تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا واروانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھلا دیا. دیکھو پہلی دعا میں یہ کہا تھا کہ الحمدللہ الذی اللہم لک الحمد بما رزقتنی, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کھانا مجھے عطا فرمایا. تو عطا فرمانا ایک نعمت, اس پر الگ شکر ادا کر دیا. پھر کھلانا دوسری نعمت. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس کھانا موجود تو ہے, انواع اقسام کے کھانے رکھے ہیں, لیکن کھا نہیں سکتا. کتنے لوگ ہیں کہ گھر میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں, فریج کھول کے دیکھو تو ساری دنیا کی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس میں گوشت بھی ہے, اس میں پھل بھی ہیں, اس میں ساری دنیا کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں, لیکن شاہ بہادر کا معدہ خراب ہے.
मैदा खराब होने की वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा, खबरदार इस वजह से कोई चीज मत खाना, खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो रज़क़ करना तो है, अताम करना नहीं है। रिज़्क़ है लेकिन इताम नहीं, खिलाने का की नौबत नहीं आ रही। हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी अल्लाह ताला शुरू फरमाते थे कि मैंने एक नवाब साहब का मुझे पता लगा लखनऊ में कि बड़े नवाब थे, बड़े रईस, और सारी दुनिया की माल दौलत उनके पास जमा, महलात और नौकर चाकर हशम कदम सभी कुछ। लेकिन बीमारी ऐसी लायक हो गई कि मुआलिज ने यह कहा कि आप जो हैं कोई और ग़िज़ा नहीं खा सकते सिवाय इसके कि बकरी का जो कीमा होता है वो भी एक छटाक, बस एक छटाक कीमा, उसका वो जो रस है निकाल कर बस वो रस पी सकते हैं और कुछ नहीं। महीनों ये रहा उनका मामूल कि सारी दुनिया की नेमतें जमा हैं फ्रिज में, वो उसमें नमक खाने के अंदर, और उसके अंदर सभी कुछ रखा हुआ है, तरह तरह के खाने बन रहे हैं, बावर्ची मौजूद हैं, लेकिन नवाब साहब के हिस्से में वो एक छटाक कीमे का रस आता है बस। तो एक दिन वो अपने उसमें बैठे हुए थे बाला खाने में, दरिया के किनारे वाक़ था। तो दरिया के पार देखा कि एक बेचारा एक मजदूर किस्म का आदमी वो चला आया, मामूली से कपड़े उसने पहने हुए, एक वो थी उसके गठड़ी उसके पास, और गठड़ी उसने खोली, दरख्त के नीचे बैठा और गठड़ी खोली, उसमें से दो मोटे मोटी मकई के मोटे मोटे रोटियां जो है मकई से निकाली, और चने का साग वो निकाला, और उसने जनाब वो बैठ के खाया। कहते हैं कि इस तरह वो खा रहा था कि उसके हर लुकमे पर मालूम हो रहा था कि लज्जत ले रहा है, लुत्फ ले रहा है। और दो रोटियां, वो मजबूत किस्म की दो रोटियां साग के चने के साग के साथ खाकर उसने जनाब वहां से दरिया में से ठंडा पानी पिया, और वहां उस दरख्त के साए में लेट कर और ऐसे उसने खर्राटे लिए कि घंटे भर तक सोता रहा मजे से। नवाब साहब भी तमाशा देख रहे थे ऊपर बैठे हुए। तो वो किसी से उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मुझसे ये सारे महल्लात और सारी माल दौलत ले ली जाए, और ये जो मजदूर जिसने के दो रोटियां खाकर आराम से लज्जत लेकर ये मजे से सो रहा है, इसको जो राहत और लज्जत नसीब है, ये मुझे मिल जाए सारे महल्लात के मुकाबले में, तो मेरे लिए सौदा सस्ता है। तो ये सारी नेमतें हकारत हो गई, इसलिए कि रज़क़ करनी ही तो है, लेकिन अताम तरह नहीं है, खिलाने की नौबत नहीं आई। तो अल्लाह ताला का अता फरमाना एक नेमत और खिलाना दूसरी नेमत अजीम, क्योंकि अगर हो और ना खा सके, इस वजह से ना खा सके कि बीमार है, इस वजह से ना खा सके कि कोई हादसा पेश आ गया, कोई फिक्र लायक हो गई, भूख उड़ गई, तो सारे नेमतें दरी के दरी रह गई। इसलिए उसके ऊपर अलग शुक्र अदा करिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्द बिमा रज़क़तनी, और खाने के वक्त दूसरा शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना, अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने खिला दी, व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना व अरवाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ कर लो। और जब दस्तरखान उठ रहा हो, दस्तरखान उठाया जा रहा हो खाना खाने के बाद, तो फिर दुआ फरमाई कि गैर मखफ़िय्यिन वला मुवद्दअन वला मुस्तग़नन अन्हु। क्या अजीब यानी निगाह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आदमी की नफ्सियात होती है कि जब खाना सामने आता है ना भूख के आलम में, उसे तो बड़ी रग़बत होती है खाने की तरफ, बड़ा शौक़ होता है जल्दी से खा लूँ और मज़ा ले लूँ उसका, उसे तो बड़ी रग़बत है, लज्जत है, सभी कुछ है। जब पेट भर गया साहबजादे का और अब गुंजाइश पेट में रही नहीं, वही खाना जिसकी तरफ रग़बत हो रही थी, जिसकी तरफ शौक़ हो रहा था, उसको देखकर तबीयत में उल्टी आने लगती है, तबीयत मचवाने लगती है, और ऐसा होता है अब नहीं खाया जा रहा हमसे, अब आगे उससे नफरत पैदा होने लगती है उसी खाने से। अरे भाई अल्लाह ताला का रिज़्क़ था, वो अल्लाह ताला का रिज़्क़ शुरू में भी अल्लाह का रिज़्क़ था, आखिर में भी अल्लाह का रिज़्क़ है। जब अपना तुम्हारा पेट भर गया और तुम्हारा हांगा पूरा हो गया, तो अब उसी से नफरत करने लगे। तो जब दस्तरखान उठता है तो उस वक्त जो बाकी रह जाता है खाना, उसकी तरफ से तबीयत में
ایک بے رغبتی طبیعت میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے, اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس وقت میں یہ الفاظ کہو, غیر مخفی ولا مودع ولا مستغننا, کہ اللہ یہ ہم واپس تو کر رہے ہیں یہ کھانا, یہاں سے دسترخوان اٹھنا ہے, لیکن اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کی ناقدری کریں. یہ آپ کا رزق ہے, آپ کا رزق ہونے کی وجہ سے ہم ناقدری کی وجہ سے اس کو واپس نہیں بھیج رہے کہ ہم اس کی ناقدری کے ساتھ بھیج رہے ہوں, اور نہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ جائے تو واپس لوٹ کے نہ آئے ہمارے پاس, کہ ہم اس کو رخصت ہی کرتے ہیں. نہ ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی اس وقت ہم اس کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں. غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ایک پہلو کی رعایت فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کرو کتنا وقت لگتا ہے ان الفاظ کو کہنے میں. کھانا سامنے آیا, آپ نے کہا اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ, 1 سیکنڈ میں کہہ لیا. شروع کیا کھانا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا, 1 سیکنڈ میں کہہ لیا. فارغ ہو گئے تو الحمدللہ الذی اطعمنا پڑھ لیا, یہ 1-2 سیکنڈ میں کہہ لیا. جب کھانا اٹھنے لگا غیر مخفی ولا مودع کہہ لیا. سب ملا کر 1 منٹ بھی پورا شاید نہ بنے, 1 منٹ بھی نہ بنے, لیکن اس عمل کے نتیجے میں یہ پورا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عبادت بن گیا, اور اس پورے کھانے میں نور پیدا ہو گیا, اور شیطان کے تصرفات سے محفوظ ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دنیا کی برکت یہ کہ عافیت کے ساتھ ہضم ہو اور بیماری پیدا نہ کرے, اور آخرت کی برکت یہ کہ اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں نیکیوں کے جذبات پیدا ہوں, گناہوں سے محفوظ رہنے کے جذبات پیدا ہوں. یہ اتنا بڑا عظیم فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو بھائی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی کہ شیطان کا داخلہ بند کرو اپنے گھروں میں, شیطان کا داخلہ بند کرو, اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ جب داخل ہو گھروں میں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہو. وہ ذکر جو میں نے ابھی بتایا, جن کو یاد ہے الحمدللہ وہ اس کا اہتمام کریں, جن کو یاد نہیں ہے یاد کر لیں, کتنی دیر لگتی ہے, مختصر کلمات ہیں, ان کو یاد کر لیں اور یہ کہہ کر داخل ہو. اور یوں بھی اپنے گھروں کو, یہ تو متعین ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا, ویسے بھی اپنے گھروں کے اندر ذکر سے آباد رکھو. گھر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر جاری ہو. سبحانک اللہ, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تیسرا کلمہ بڑے عظیم فضائل کا کلمہ ہے, یہ پڑھتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ شیطانی اثرات اور شیطانی تصرفات سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. آگے ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے, ہم بچے تھے, کھیل رہے تھے, گھر سے باہر چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ کھیل رہے تھے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا, بچوں کو